ایک ڈاکٹر کا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو زندگی کی نبض سنبھالتا ہے، لیکن جب یہی ہاتھ خون میں رنگ جائے تو دل کانپ جاتا ہے۔ لال قلعہ کے دھماکے نے صرف پتھروں کو نہیں توڑا بلکہ ہماری سوچ کو بھی چیر دیا ہے، کیونکہ زندگی وہ تحفہ ہے جو اللہ نے صرف ایک بار دیا ہے، اور ڈاکٹر وہ شخص ہے جسے رب نے یہ خاص عزت دی ہے کہ وہ کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بنے۔ لیکن لال قلعہ کے دھماکے کے بعد جب یہ خبر آئی کہ اس میں کچھ ڈاکٹروں کے نام آ رہے ہیں تو دل ایسے بیٹھ گئے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مسیحا کہلاتے ہیں وہی قاتل بن جائیں؟ یہ وہی ڈاکٹر تھے جو سفید کوٹ میں انسانیت کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، پھر کیسے وہی ہاتھ جو نبض چیک کرتے ہیں بم تیار کرنے لگے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا بلکہ ہماری سوچ پر، ہمارے اعتقاد پر، ہمارے ایمان پر ایک چوٹ تھی۔ ان ماؤں پر ایک چوٹ تھی جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ ان مریضوں پر ایک چوٹ تھی جو اپنی زندگی کی امید لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپتال کے دروازے پر آتے ہیں۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے یار؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب سے یہ خبر آئی ہے نا، ایک دم دل بیٹھ گیا ہے، بہت زیادہ غصہ بھی آ رہی ہے کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دوسروں کی جان لینے کے چکر میں خود کی جان بھی دے دیتا ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے یار؟ اور ایسا کیوں کیا؟ ڈاکٹروں کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر آخر کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ان کو؟ لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جرم کبھی کسی مذہب کا نہیں ہوتا۔ جرم نہ اسلام کا ہوتا ہے، نہ عیسائیت کا ہوتا ہے، اور نہ ہندو دھرم کا ہوتا ہے۔ جرم صرف اس انسان کا ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور آگے کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ آیت آج بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہے، کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر جان لیتا ہے تو وہ صرف ایک جسم کو نہیں مارتا بلکہ وہ پوری انسانیت کے ایمان کو زخمی کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر، نفرت کے نام پر، طاقت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان چند گمراہ لوگوں کی وجہ سے ہم پوری قوم کو، پورے مذہب کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں لاکھوں ایسے مسلم ڈاکٹر بھی ہیں جو غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر مریضوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جو اپنے فرض کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی ہے امن، رحم دلی، انصاف۔ جو کسی کی جان لے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ انسان بھی نہیں رہتا۔ لیکن ایک سوال آج بھی دل میں گونجتا ہے کہ ہر بار، ہر الیکشن سے پہلے کیوں ایسے دھماکے ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کوئی ایسا کھیل جو ہمارے خوف، ہمارے ایمان اور ہمارے ووٹوں سے کھیلا جا رہا ہے؟ ایک قوم کو بدنام کرنے کے چکر میں معصوم لوگوں کی جان سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہر الیکشن سے پہلے ایسے دھماکے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ان کو صرف الیکشن کی پڑی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ایسے دھماکے ہوتے ہیں تو الیکشن سے دماغ بھاٹ کر ساری میڈیا اسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے ایسے دھماکے ہوتے ہیں؟ جب بھی ایسے دھماکے ہوئے ہیں تو الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔